پٹنے کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی ایجنڈا ہے وہ کچھ اور جس کو وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کل کو یہ جنرل حافظ عاصم منیر نہیں ہوں گے, کوئی اور آ جائے گا. ان کی انا اتنی بڑی ہے کہ وہ اس قوم سے بڑی ہو رہی ہے, اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے خلاف بولنے سے شاید ہمیں پبلک اوپینین ملے گی. اور بے شرمو, اگر یہ فوج نہ ہوتی تو تم لوگ کبھی نہ ہوتے. خان صاحب نے 3.5 سال 4.5 سال حکومت کی اور میں اس کا حصہ تھا. اس ملک کی اکانومی ختم ہو چکی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کوئی فوج کی یا مطلب مجھے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی میں ان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا. مجھے اکثر دوست کہتے ہیں یار تو اس طرح کی ویڈیوز نہ لگایا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے ویورز کو السلام علیکم جی. میں سب سے پہلے معذرت خواہوں کو کافی دنوں سے ایبسنٹ تھا. وجہ میرے عزیز جو ہے چودھری افضل حسین تارڑ صاحب بزرگ ہیں ہمارے, وفات پا گئے تھے. دیٹس فائٹ. اور آج جو ہے 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, اس پر میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اور ایک پھر پی ٹی آئی والوں کی طرف سے. یار آفرین ہے ان لوگوں پہ یار, مطلب یہ کدھر لے کے جانے جا رہے. یہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے باتیں کی ہیں اس دوران جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس کے دوران تو انہوں نے کہیں بھی پی ٹی آئی عمران خان یا کسی چیز کا ذکر نہیں کیا. ایک آدھے صحافی نے سوال کیا 9th وے کے بارے میں, ان کو جواب دینا پڑا. اس پر وہ مطلب کیوں اتنا پٹ رہے ہیں؟ پٹنے کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو ان کا بیسکلی ایجنڈا ہے وہ کچھ اور ہے, اور وہی ایجنڈا ہے جس نے 9th وے کروایا تھا, جس کو وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے اکثر دوست کہتے ہیں یار تو اس طرح کی ویڈیوز نہ لگایا کر کے, یہ لوگ جو ہے نا وہ 90 وہ بڑے زیادہ جو ہے نا وہ ایجیٹیٹ ہوتے ہیں اور پی ٹی اے لورز ہیں. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا میرا بھائی, میں جو بات صحیح لگتی ہے وہ کرتا ہوں. میں ایم پی اے کے الیکشن لڑا اور ہار گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کوئی فوج کی یا مطلب مجھے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی میں ان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا, اور نہ ہی مجھے اب تو بہرحال کوئی نہ الیکشنز ہے. لیکن یار خدا کا واسطہ ہے, وہ مطلب افغانستان ایران انڈیا کے محاذ پہ لڑنے والے فوجیوں کا ذکر کر رہے تھے. آپ لوگوں میں سے پی ٹی آئی کے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے ان میں سے کسی نے ذکر کی ہے کہ اچھا اس محاذ پہ جو ہوا ہے ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ایسے کریں, افغانستان کے ساتھ ایسے کریں, یا انڈیا کے ساتھ ہمارے بارڈر پہ کیا تعلقات ہیں؟ نہیں. ان کو 9th وے پڑا ہوا ہے. 9th وے پہ کیا تھا؟ 9th وے پہ وہی فرسٹریشن تھی جو بیسکلی بے روزگار قوم کی ہوتی ہے. اور وہ کس نے کی؟ پچھلے 75 سال میں بیٹھے ہوئے سارے سیاستدانوں نے کی. اس میں خان صاحب آپ کا بھی حصہ ہے. خان صاحب نے 3.5 سال 4.5 سال حکومت کی اور میں اس کا حصہ تھا. میرے اس میں 90% ممبرز, میں حلف دینے کو تیار ہوں, وہ کہتے تھے کہ اگلی دفعہ میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لینا, بوجہ کہ کیونکہ بڑے ہم لوگ ویک سمجھتے تھے کہ لوگوں کا کام نہیں ہو رہے, لوگ مسائل میں ہیں, لوگوں کی مطلب بہت زیادہ مہنگائی ہے. اب یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ خان صاحب کے, سارے اپنے مفاد پرست لوگ. خان صاحب کو صرف اپنا ذات کی انا کی پسند ہے. میں مانتا ہوں خان صاحب کو بہت بڑے مطلب وہ کرپٹ آدمی نہیں ہے, اور نہ ہی ان کی کرپشن ہے, لیکن ہاں ان کو انا پسند بہت بڑی ہے. ان کی انا اتنی بڑی ہے کہ وہ اس قوم سے بڑی ہو رہی ہے. ان کی انا اتنی بڑی ہے کہ وہ اس ملک کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یار یہ آج ملک جس کی انسٹیٹیوشن کے خلاف آپ لوگ جنگ لڑ رہے ہو, کل کو یہ جنرل حافظ عاصم منیر نہیں ہوں گے, کوئی اور آ جائے گا. لیکن آپ جس انسٹیٹیوشن کو کمزور کر رہے ہو وہ اس ملک کو کیا فائدہ دے گا؟ اس انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے انڈین فوج نہیں تھی, اس کو ختم کرنے کے لیے امریکن تھے, اسرائیلی تھے, رشین سے. آج آپ مطلب کس ذہن کے ساتھ کر رہے ہو یار؟ کچھ خدا کا خوف کرو. کون سی بڑی بات ہوگی؟ مطلب آپ نے 9th وے کیا, آپ کو چاہیے تھا کہ 9th وے والے چیزوں سے بیک آؤٹ کرتے. آپ نے آدھا سچ رکھا, آدھا جھوٹ رکھا. وہ جو بھولی عوام جو ادھر گھسی, جنا اس میں گھسی, کہیں بھی گھسی, وہ بڈی گوشت اور مور چوری کر کے بھاگ رہی ہے. یہ تھا مطلب, یہ آپ لوگ اپنے آپ کو آزادی دلوا رہے تھے. اور آج بھی میں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی کہنا چاہوں گا کہ صرف ان کو نہ کہے, آج بھی جو حکومت بیٹھی اس کے اندر بھی عناصر ہیں
اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے خلاف بولنے سے شاید ہمیں پبلک اوپینین ملے گی. اور بے شرمو، یہ ملک نہیں رہے گا، یہ ملک کی بقا نہیں رہے گی. تمہاری سیاست، تم لوگ کہاں جاؤ؟ یہ جو بڑے بڑے سیاستدان بن کے آج بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں جاؤ بارڈرز میں جا کے لڑو. اپنے یہ جو فورسز ہیں ان کے ساتھ، جو ٹائیگر فورس ہے، کسی لائن فورس ہے، جاؤ لڑو. تم لوگ تو ایک آدھا منٹ بھی نہیں ادھر گزار سکتے. اس فوج کو گالیاں دیتے ہو. اگر یہ فوج نہ ہوتی تو تم لوگ کبھی نہ ہوتے. آج میں اگلے دن میں کچھ پی ٹی اے کے دوستوں سے سن رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ جی انڈین فوج بہتر ہے. لفظ دی لعنت ہے ایسے بندوں پہ جو یہ کہتے ہیں. تو چلے جاؤ انڈیا میں. آفرین ہے یار تم لوگوں پہ. اور مجھے تو آج تکلیف ہے اتنی زیادہ کہ یار کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، پر کچھ ان نہ لیڈرز میں رہ گئی ہے شرم حیا، نہ ان کے فالوورز میں رہ گئی ہے. اب نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈیمانڈ کریں، ایز اے قوم ہم ڈیمانڈ کریں. ہمارا کیا حالات ہے؟ آج کسان ڈھول رہا ہے، آج مزدور جو ہے اپنی کھانے کے لیے بھی مانگ رہا ہے، آج ذمہ دار جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج صنعت کار جو ہے اس کی صنعتیں بند ہے. اس ملک کی اکانومی ختم ہو چکی ہے. اس پر کوئی بات نہیں کرے گا. عمران خان، نواز شریف، فلانا، زرداری، سب چور ہیں، سب چور ہیں. اور یہ سارے چور مل کے اس ملک کو کھا رہے ہیں. کوئی اسرائیل کے نام پہ کھا رہا ہے، کوئی امریکہ کے نام پہ کھا رہا ہے، کوئی انڈیا کے نام پہ کھا رہا ہے. میری طرف سے میری سیاست بھاڑ میں جائے. یہ ملک پہلے ہونا چاہیے. خوددارا اس سے نکلے. اگر یہ ملک ہے تو اس کی ملک کی بقا کے لیے سب سے پہلے اس کی فوج ہے. اگر وہ نہیں ہے ہم لوگ نہیں ہیں. بہت شکریہ.